السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وحید راج پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو ہے ظہیر گینگ اور مغویہ کے حوالے سے جو میں اہم انکشافات کرنے جا رہا ہوں۔ کراچی سے مظفر آباد تک ظہیر گینگ کو کن کن لوگوں نے سہولت فراہم کی، سہولت کاری کا جو ہے کام کیا، ان تمام جو ہے افراد کو بے نقاب کرنے والا ہوں۔ آج تک کسی یوٹیوبر نے اس حوالے سے یہ انکشافات نہیں کیے ہیں۔ آج جو ہے بڑے انکشافات کے ساتھ میں جو ہے اپنے ناظرین کو یہ آگاہ کرتا چلوں کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ 27 جو ملزمان تھے ظہیر گینگ کے، ان کو جو ہے کالم بی میں، کالم 2 میں جو ہے رکھا گیا ہے۔ ان کو جو ہے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس نے جو ہے مغویہ کو ظہیر کی جو ہے زوجہ کے طور پر دکھایا ہے۔ یہ بھی جو ہے سرکاری طور پر پولیس پروگریس رپورٹ میں اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ ابھی تک پولیس کی جانب سے جو ایس آئی او کو جو آئی او ہے، ڈی ایس پی، ان کی جانب سے ابھی تک جو ہے ظہیر گینگ کے طرف سے جو مغویہ کو اغوا کیا گیا تھا، والدین کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے تھے کہ جو ہے ہماری بچی کو اغوا کیا گیا ہے، ان کی جو ہے اغوا کے قلم بھی شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ زنا کے جو ہے وہ قلم بھی سیکشن شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ زبردستی نکاح کا جو ہے وہ سیکشن بھی شامل ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ جو پروگریس رپورٹ سامنے آئی ہے، ہمیں دستاویزات کے سامنے رکھتے ہوئے یہ پوری انکشافات کر رہا ہوں جو پولیس کی جانب سے ابھی تک تحقیقات کی گئی ہے، وہ سامنے لا رہا ہوں۔ کم عمر بچی کو کراچی سے مظفر آباد کشمیر تک کن کن لوگوں نے سہولت کاری فراہم کی، ان کو بے نقاب کرنے والا ہوں۔ رحیم یار خان میں کن لوگوں نے جو ہے وہ ظہیر گینگ کو سہولت فراہم کی، لاہور میں جو ہے چشتیہ میں، باول نگر میں کس کس لوگوں نے سہولت کاری فراہم کی، تمام کے تمام افراد کو اب جو ہے میں بے نقاب کرنے والا ہوں۔ اصغر نامی جو ملزم ہے، جس نے ظہیر گینگ کو سہولت فراہم کی، جو مغویہ کے ساتھ جو نکاح کیا گیا، اس میں اصغر جو ہے ظہیر کے نکاح میں اور مغویہ کیس میں جو ہے وہ نکاح میں گواہ کے طور پر اس کا تذکرہ پولیس نے کیا ہے۔ جو پنجاب یونیورسٹی کا ملازم ہے، ملزم ظہیر کو ایک دوسرا نام ہے آصف شمس، اس نے جو ہے وہ پوری کی پوری سم جو ہے وہ 2 سمیں لے کر دیں۔ جو مغویہ کے ساتھ ظہیر اسی جو ہے نمبر سے مسلسل رابطے میں رہا۔ اس پروگریس رپورٹ میں پولیس نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ ملزم کے جو ہے ظہیر جو اس کی سم استعمال کرتا رہا، مسلسل جو ہے رابطے میں رہا۔ ظہیر نے اسی نمبر سے جو ہے آصف شمس کے نمبر سے رائے خرم ایڈوکیٹ اور جو ہے وسیم ایڈوکیٹ سے مسلسل رابطہ رکھا، جو مانسرہ کے پی کے کا جو ہے رہائشی ہے۔ وسیم ایڈوکیٹ نے ملزم ظہیر کو اور مغویہ کو اپنے بھائی جو ہے محمد جمیل کے گھر پر جو بالا کوٹ میں ہے، وہاں پر جو ہے رہنے کی سہولت بھی فراہم کی، سہولت کاری کا کام بھی کیا۔ اس کے علاوہ آصف شمس جو ہے وہ اس کے نام سے 2 سمیں بھی ملیں، جو ملزم ظہیر اور جو ہے شبیر کے جو ظہیر کا جو ہے بڑا بھائی ہے، اس کے زیر استعمال رہیں۔ منیر جو ہے لغمانی ایڈوکیٹ نے بھی محمد وسیم ایڈوکیٹ کو جو ہے وہ سہولت فراہم کی، جس نے جب پولیس نے چھاپہ مارا، اس کے گرفت جو ہے وہ تنگ کر دی، تو منیر لغمانی نے جو ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور ڈی پی او مانسرہ کے سامنے جو ملزم ہیں وسیم ایڈوکیٹ، اس کو وہاں پر پیش کیا۔ اسی طرح ملزم جو ظہیر ہے اور مغویہ کو اپنے ہی جو ہے ہائی روف میں وسیم ایڈوکیٹ نے جو منتقل کیا مانسرہ سے بالا کوٹ۔ جو ملزم وسیم ایڈوکیٹ کا اسسٹنٹ ہے، ان کے گھر پر جو ہے دونوں کو، ظہیر کو اور مغویہ کو رکھا گیا۔ جو ان کا وسیم ایڈوکیٹ کا اسسٹنٹ تھا محمد انیس، ان کے گھر پر منتقل کیا۔ اس کو جو ہے مظفر آباد میں جب پولیس کو پتہ چلا تو وہاں پر منتقل کر دیا گیا۔ اس میں گاڑی جو ہے وہ استعمال وسیم ایڈوکیٹ کی ہوئی، اور جو ہے بالا کوٹ سے مظفر آباد تک کا جو سفر تھا، وہ ان میں سہولت کاری کس کس نے کی، وہ تمام کا تمام تذکرہ آپ کو میں کر چکا ہوں۔ ملزم ظہیر اور مغویہ کو پولیس کی جانب سے پنجاب کے جو باول نگر ہے چشتیاں، وہاں سے آخرکار جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ مسلسل جو تحقیقات تھی، لیکن ابھی جو ہے 2 آئی اوز کو تبدیل کیا گیا ہے، ایک کو معطل کیا گیا تھا، اب جو ہے دوسرا جو اس حوالے سے آئی او تھا، اس کو بھی تبدیل کیا گیا۔ آئی جی سندھ پولیس کو اس کیس میں
تبدیل کیا گیا۔ اب جو ہے ایس آئی او کو جو کیس دیا گیا ہے، ایس آئی او کی جانب سے اس کی تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آئی او جو ڈی ایس پی رینک کا آفیسر ہے اس کو دی گئی ہے، لیکن اب جو ہے بڑی جو ہے اس میں پولیس کی جانب سے جو پکچر تبدیل کی گئی ہے، اس میں پولیس نے مغویہ کو ظہیر کی زوجہ کے طور پر سرکاری رپورٹ میں تصدیق کر کے تذکرہ کیا ہے۔ ابھی تک جو ہے جو والدین کی جانب سے فریاد کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ہماری بچی کو جو ہے اغوا کیا گیا ہے، زبردستی جو ہے ان کے ساتھ زنا کی گئی ہے، اور جو ہے زبردستی بہلا کر ان سے جو ہے زبردستی نکاح کیا گیا ہے۔ ابھی تک جو ہے پولیس کی جانب سے وہ سیکشن سامنے نہیں لائے گئے ہیں، ان میں تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، نہیں جو ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تمام کے تمام انکشافات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا جو آپ کو سامنے رکھے۔ اس کے علاوہ ایک اور آج بھی جو ہے اہم پیش رفت ہوئی ہے مغویہ کیس میں۔ ظہیر گینگ کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس جو ہے وہ دائر کیا گیا، درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں سندھ حکومت کو، محکمہ قانون کو جو ہے پراسیکیوشن ونگ کو جو ہے وہ پارٹی بنایا گیا ہے، آئی او کو جو ہے پارٹی بنایا گیا ہے۔ ان کے خلاف جو ہے وہ ظہیر گینگ کی جانب سے ارجنٹ بنیاد پر آج جو ہے درخواست لگائی گئی، اس کی ہیئرنگ بھی ہوئی، لیکن ظہیر گینگ کے جو وکیل ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے ججز کو آج مطمئن نہیں کر سکے۔ جو دلائل دیے گئے کہ جو ہے پراسیکیوشن ونگ جو ہے وہ آئی او اور سندھ حکومت کو، انہوں نے ظہیر گینگ کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے پارٹی بنایا گیا تھا، دلائل ہوئے، لیکن ججز کو، سندھ ہائی کورٹ کے ججز کو وکلا جو ہے وہ مطمئن نہیں کر سکے، جس کے بعد جو ہے یہ پورا کا پورا جو قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس کو، آئی او کو سندھ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ظہیر گینگ کی جانب سے نئی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ 18 اگست تک سندھ ہائی کورٹ نے سماعت جو ہے وہ ملتوی کی ہے۔ آج جو ہے یہ نئی پیش رفت ہوئی تھی، اس کی بھی جو ہے ہم آپ کو آگاہی دے رہے ہیں، اور نئی بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔